سورہ نحل آیت نمبر 38-39۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور انہوں نے اپنی قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی کہ اللہ اسے نہیں اٹھائے گا جو مر جائے۔ کیوں نہیں؟ وعدہ ہے اس کے ذمے سچا، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، تاکہ وہ ان کے لیے وہ چیز واضح کر دے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور تاکہ جن لوگوں نے کفر کیا جان لے کہ وہ جھوٹے تھے۔ اب قیامت یقیناً قائم ہوگی، کیونکہ یہ آیت نمبر 38 اور 39 کی جو تفسیر ہے، تو تفسیر میں یہ چیز واضح کی گئی ہے، ترجمے میں بھی آپ نے دیکھ لیا، سن لیا۔ کیونکہ کافر قیامت کے قائل نہیں، اس لیے دوسروں کو بھی اس عقیدے سے ہٹانے کے لیے وہ پوری کوشش کرتے ہیں۔ ایمان فروشی کر کے اللہ کی تاکیدی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ نہ کرے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت ضرور آئے گی۔ اللہ کا یہ وعدہ برحق ہے، لیکن اکثر لوگ بوجہ اپنی جہالت اور لا علمی کے رسولوں کے خلاف کرتے ہیں، اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے اور کفر کے گڑھے میں گرتے ہیں۔ پھر قیامت کے آنے اور جسموں کے دوبارہ زندہ ہونے کی بعض حکمت ظاہر فرماتا ہے، جس میں سے ایک یہ ہے کہ دنیوی اختلافات میں حق کیا تھا، اور وہ ظاہر جب ہوگا، جیسے کہ سورہ نجم آیت نمبر 31 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ بروں کو سزا اور نیکوں کو جزا ملے۔ کافروں کا اپنے عقیدے، اپنے قول، اپنی قسم میں جھوٹا ہونا کھل جائے۔ اس وقت سب دیکھ لیں گے کہ انہیں دھکے دے کر جہنم میں جھونکا جائے گا اور کہا جائے گا۔ سورہ طور آیت نمبر 14-16۔ یہی ہے وہ جہنم جس کا تم انکار کرتے رہے، اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تم اندھے ہو؟ اس میں اب پڑے رہو، صبر سے رہو یا ہائے ہوئے کرو، سب برابر ہے، اعمال کا بدلہ بھگتنا ضروری ہے۔ تو دیکھیں یہ کافر جو ہے وہ ہمیشہ قیامت کے خلاف ہوتے، وہ کہتے ہیں کہ قیامت آنی ہی نہیں، یعنی کہ مردے زندہ دوبارہ نہیں ہوں گے، جبکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ تمام نشانیاں واضح کر دی، اور اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت ضرور قائم ہوگی اور مردوں کو بھی ضرور زندہ کیا جائے گا۔ تو یہ تھی آج کی تفسیر۔ انشاءاللہ پھر کل جو ہے آیت نمبر 40 کی تفسیر انشاءاللہ کر دی جائے گی۔